میں نے سکہ ہوا میں اچھال دیا، سکہ اوپر اٹھا، چند سیکنڈ ہوا میں کلا بازیاں کھائی اور پھر بڑی تیزی سے نیچے آنے لگا۔ میں نے اپنی ہتھیلی آگے کر دی، اندازہ ذرا غلط ثابت ہوا، سکہ میرے انگوٹھے سے ٹکرایا اور فٹ پاتھ پر گر گیا۔ میں سکہ اٹھانے کے لیے جھکا لیکن سکے نے میرے آگے آگے دوڑ لگا دی۔ وہ فٹ پاتھ سے سڑک پر گرا اور دوڑتا ہوا سڑک کے درمیان میں پہنچ گیا۔ عین اس وقت وہاں سے ٹیکسی گزری، سکہ ٹیکسی کے پہیے سے ٹکرایا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہنری غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں سکے سے مایوس ہو کر آگے چل پڑا۔ میں نے چند قدموں کے بعد واپس مڑ کر دیکھا تو ہنری سڑک کے درمیان کھڑا تھا اور گاڑیاں پوری رفتار سے اس کے دائیں بائیں سے گزر رہی تھی۔ میں واپس آ گیا۔ ہنری سڑک پر جھک کر سکہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ ہوا تیز تھی۔ ہنری نے ایک ہاتھ سے وگ تام رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ کوٹ کے پڑپڑاتے دامن پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شتر مرغ کی طرح جھک کر سکہ تلاش کر رہا تھا، اور میں لندن کی سردی میں فٹ پاتھ پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ وہ سڑک کے عین درمیان بیٹھ گیا۔ اس نے ٹائی کی پین نکالی اور سڑک کی درزی کرچنے لگا۔ وہ چند منٹوں تک اس کام میں مصروف رہا اور بالآخر سکہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فخر سے مجھے سکہ دکھایا اور گاڑیوں سے بچتا بچاتا واپس فٹ پاتھ پر آ گیا۔ اس کی ہتھیلی پر 50 پینی کا سکہ تھا۔ دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے۔ میرا شوق اور میری کمزوری کامیابی ہے۔ مجھے کامیاب لوگوں سے ملنے کا بے انتہا شوق ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا ہنر، وہ کون سا فارمولا ہے جو ایک عام سادہ سے شخص کو زمین سے اٹھا کر کامیابی کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ میں اس شوق کی تکمیل کے لیے آدھی دنیا پھر چکا ہوں اور اب تک لیا ایکوکا سے لے کر بل گیٹس تک درجنوں کامیاب لوگوں سے مل چکا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک کامیابی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ میں کامیابی کا کوئی کیپسول فارمولا دریافت نہیں کر سکا۔ ہنری بھی ان کامیاب لوگوں میں سے ایک تھا۔ ہنری کا شمار لندن کے 100 امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ کیش اینڈ کیری کا بزنس سے وابستہ تھا اور لوگ حقیقتاً اس کی کامیابی پر حیران تھے۔ اس نے یہ تمام تر کامیابی صرف 5 برسوں میں حاصل کی تھی۔ میرا ایک دوست ہنری کا پارٹنر تھا۔ اس نے مجھے ہنری کی کہانی سنائی تو میں موٹیویٹ ہو گیا۔ میرے دوست نے ہنری کے ساتھ میری ملاقات طے کر دی۔ میں لندن گیا، ہنری سے ملا، اس کے ساتھ کامیابی پر گپ شپ کی، لیکن مجھے اس میں کوئی خاص بات محسوس نہ ہوئی۔ ہنری ایک عام درمیانے درجے کا گورا تھا جس کی کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا بس انسان کو دن رات محنت کرنی چاہیے اور وہ کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی بات میرے بنیادی خیال سے مختلف تھی۔ میرا خیال ہے محنت دنیا کا ہر شخص کرتا ہے، لیکن کامیاب صرف چند لوگ ہوتے ہیں۔ ان چند لوگوں اور باقی لوگوں کی محنت میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق بنیادی طور پر کامیابی کا فارمولا ہے، لیکن ہنری یہ فرق واضح کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ بات چیت کے دوران اس نے مجھے لنچ کی دعوت دی۔ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ مجھے آکسفورڈ اسٹریٹ کے ایک اطالوی ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور پیدل اس کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ میری جیب میں 50 پینی کا سکہ تھا۔ میں نے یہ سکہ نکالا اور ہوا میں اچھالنا شروع کر دیا۔ سکہ ہوا میں اٹھتا نیچے آتا اور میں اسے کھینچ کر لیتا۔ سکے کی اسی اچھل کود کے دوران کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ ہنری کی ہتھیلی پر 50 پینی کا سکہ تھا۔ اس نے مجھے سکہ دیا اور مسکرا کر بولا، میری کامیابی کا آغاز 50 پینی کے سکے سے ہوا تھا، لہٰذا میں دانت کے اس معمولی سکے کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ میں غور سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ بولا، مجھے جوئے کی لت تھی۔ میرے دن کا آغاز کسی نہ کسی کسینو سے ہوتا تھا، اور جب تک اس کسینو کی ساری بتیاں اور سارے دروازے بند نہیں ہو جاتے تھے میں جوا کھیلتا رہتا تھا۔ ایک رات میں اپنا سب کچھ ہار گیا۔ میرا مکان، میری گاڑی، میرا کوٹ، میری گھڑی، حتیٰ کہ میری اینک تک جوئے میں چلی گئی۔ میں مایوس ہو کر جوئے کی میز سے اٹھنے لگا تو جیتے ہوئے جواری نے جیب سے 50 پینی کا سکہ نکالا اور میری طرف اچھال کر بولا، میری طرف سے پہلی خیرات قبول کرو۔ میں نے ہوا میں اچھلا ہوا سکہ دبوچ لیا اور چپ چاپ کسینو سے باہر آ گیا۔ میں بھکاری بن چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ ہنری رکا۔ اس نے لمبا سانس لیا اور اداس لہجے میں بولا، دنیا میں بے شمار قسم کی ناکامیاں، شکستیں اور محرومیاں ہوتی ہیں۔ ہر ناکامی کا اپنا ایک دکھ ہوتا ہے، لیکن تم ہارے ہوئے جواری کی ناکامی اور اس ناکامی کے دکھ کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دکھ انسان کی آخری نس،
आखिरी सिरे तक जाता है। मैं उस वक्त उसी दुख में मुब्तला था और फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रास्ते में मुझे पेशाब आ गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बेबस हो गया तो मैं टॉयलेट की तलाश शुरू कर दी। सड़क के कोने में एक मोबाइल टॉयलेट था। ये सिक्कों से खुलने वाले टॉयलेट होते हैं। आप इनमें सिक्का डालते हैं तो उनका दरवाज़ा खुल जाता है। मेरी जेब में 50 पैनी का वो सिक्का था जो मुझे मेरे जवारी दोस्त ने भीख में दिया था। मैंने सिक्का निकालकर हाथ में पकड़ लिया और टॉयलेट के सामने खड़ा हो गया। इतने में टॉयलेट का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक एशियाई बंदा निकला। वो दरवाज़ा पकड़ कर खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर बोला, मैं दरवाज़ा पकड़ कर खड़ा होता हूँ, तुम दाखिल हो जाओ, इससे तुम्हारा सिक्का बच जाएगा। मैंने कहका लगाया, सिक्का वापस जेब में डाला और शुक्रिया अदा करके अंदर दाखिल हो गया। मेरा सिक्का बच गया। मुझे आधे घंटे में दूसरी बार खैरात मिली थी। मैं टॉयलेट से निकला तो सामने एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में जुए की मशीन लगी थी। मैं उस मशीन के सामने रुका, जेब से सिक्का निकाला और ये सिक्का मशीन में डाल दिया। फिर वहाँ एक मौजज़ा हुआ और मशीन से धड़ाधड़ सिक्के निकलने लगे। मैंने 50 पैनी से 1000 पाउंड जीत लिए। मैंने वो 1000 पाउंड लिए और भागकर वापस कसिनो पहुँच गया। यहाँ से मुझ पर खुशकिस्मती के दरवाजे खुलते हैं। मैंने उस रात 5 लाख पाउंड जीत लिए। मैंने 5 लाख पाउंड का चेक जेब में डाला और जुए को हमेशा हमेशा खैरबाद कह दिया। मुझे यकीन हो गया मैं खुशकिस्मती के इस दौर में दाखिल हो चुका हूँ जिसमें मिट्टी सोना बन जाती है। मैंने अगले दिन उस एशियाई बाशिंदे की तलाश शुरू कर दी जिसने टॉयलेट का दरवाज़ा पकड़कर मेरा 50 पैनी का सिक्का बचाया था। वो मुझे 2 हफ्ते की तलाश के बाद मिला। वो कैब ड्राइवर था। मैंने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। हमने कंपनी बनाई और कैश एंड कैरी का बिजनेस शुरू कर दिया। हमारा काम चल निकला। आज सिर्फ 5 साल बाद मेरा शुमार लंदन के अमीर तरीन लोगों में होता है। वो सांस लेने के लिए रुका। उसकी कहानी हकीकतन हैरान कुन थी। उसने लंबा सांस भरा और मुस्कुरा कर बोला, आपको ज़िंदगी में बेशुमार सिक्के, बेशुमार नोट मिलते हैं। उन नोटों, उन सिक्कों में आपके मुकद्दर का वो सिक्का भी होता है जो आपके लिए कामयाबी के सारे दरवाजे खोल देता है। लेकिन हम लोग अपनी बेवकूफ़ी और अपने गुरूर के बायस अपने मुकद्दर का वो सिक्का किसी फुटपाथ पर फेंक देते हैं, किसी जवारी के जेब में डाल देते हैं या फिर अपने बेडरूम के किसी कोने में उछाल देते हैं और उसके बाद अपनी महरूमियों और अपनी नाकामियों का शिकवा करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये सिक्के, ये चंद नोट वो चाबियाँ होते हैं जिनसे मुकद्दर के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन हम इन चाबियों से वाकिफ़ नहीं होते। तुम बिल गेट्स से वॉरेन बफेट तक किसी कामयाब शख्स का प्रोफाइल निकाल कर देख लो, तुम्हें उसकी हथेली पर इसी किस्म का कोई सिक्का, कोई नोट मिलेगा। वो रुका और हंस कर बोला, तुम्हें मालूम है वो शख्स कौन था जिसने टॉयलेट का दरवाज़ा पकड़कर 50 पैनी का सिक्का बचाया था? मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। वो मुस्कुराया, वो तुम्हारा वही पाकिस्तानी दोस्त है जो तुम्हें मेरे पास छोड़ कर गया है। हैरत से मेरा मुंह खुल गया। हेनरी ने कहका लगाया। मेरा हाथ खोला, 50 पैनी का सिक्का मेरी हथेली पर रखा। शफकत से मेरा गाल तपतपाया और मुझे फुटपाथ पर छोड़कर अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। मैंने सिक्के को गौर से देखा। उसमें हेनरी की हथेली की गरमाइश अभी तक मौजूद थी। मैं मुस्कुराया और सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से एक अच्छा सबक हासिल हुआ होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।